الحمدللہ علی من قال فصل لربک وانحر والصلاة والسلام علی من قیل فی شانہ انا اعطیناک الکوثر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام قربانی کے متعلق ایک اہم مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کے حوالے سے حکم شرع کیا ہے، اس کو بھی ذبح کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے علماء نے اس مسئلے کی توضیح فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی شرعی اعتبار سے درست ہے۔ جہاں پر قربانی کے جانور کا بیان ہے وہاں پر علماء نے اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ چونکہ قربانی نر کی بھی ہو سکتی ہے مادہ کی بھی ہو سکتی ہے، شریعت میں اس چیز کی کوئی تقیید نہیں ہے، کوئی تعین نہیں ہے کہ نر کی ہو سکتی ہے مادہ کی نہیں ہو سکتی، حاملہ کی ہو سکتی ہے غیر حاملہ کی نہیں ہو سکتی، یا حاملہ کی نہیں ہو سکتی غیر حاملہ کی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے کوئی تعین نہیں ہے، مطلقاً فرمایا کہ یہ تین جانور ہیں، جو بھی ان کے انواع ہیں سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو شرعی اصولوں کے مطابق جو حاملہ جانور ہوتا ہے اس کی قربانی بھی شرعی اعتبار سے درست ہے۔ ہاں، اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس جانور کی قربانی نہ کی جائے، بلکہ اس جانور کا قربانی کے لیے تعین کیا جائے کہ جو حاملہ نہیں ہے، تاکہ جو حاملہ جانور ہے اس کا جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بھی بعد میں مزید جو ہے نا وہ فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ تو بہرحال دوسری صورت یہ ہے کہ حاملہ جانور کے ہاں قربانی کرنے سے پہلے ہی بچہ پیدا ہو گیا، قربانی ابھی کی نہیں، قربانی کرنے سے چند منٹ پہلے کچھ لمحات پہلے جو ہے نا وہ بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کے حوالے سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ اس بچے کو جو ہے نا وہ ذبح کر ڈالیں گے، اور ساتھ ہی اس کو صرف میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں کئی طریقے ہیں اس طرح کے جانور کو صرف میں لانے کے۔ آج کل چونکہ جدید دور ہے، آج کل تو اور بہت سارے طریقے اس طرح کے رائج ہیں، بہت سارے اس طرح کے ڈشز ہیں کہ جس کے اندر اس طرح کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے گوشت کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور اگر اس شخص نے اس کو ذبح نہیں کیا بلکہ اس کو بیچ ڈالا، تو جو اس کی قیمت اس نے وصول کی ہے اس قیمت کو وہ اپنے سر میں نہیں لا سکتا، بلکہ اس کو بھی صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اس قیمت کو بھی صدقہ کر دیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ قربانی کے دن گزر گئے، اس نے ذبح بھی نہیں کیا، اس کو سیل بھی نہیں کیا، تو اب ایسی صورت کے اندر زندہ جانور اس کے پاس موجود ہے تو زندہ ہی کو صدقہ کرنے کا حکم ہے کہ اب وہ زندہ جانور اس کو صدقہ کر دے۔ اور اگر اس نے چوتھی صورت یہ ہے کہ زندہ جانور کو بھی صدقہ نہیں کیا، حتیٰ کہ اگلا سال جو ہے نا وہ آ گیا، قربانی کے ایام شروع ہو گئے، دوسرے سال جو ہے نا وہ جو قربانی کے ایام ہے وہ آ چکے، اور چونکہ بکری کے اندر ایک سال جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے تو سال بھی مکمل ہو چکا، اور یہ شخص چاہتا ہے کہ میں اس بچے کی اس سال قربانی کر لوں، تو فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، قربانی اس سال اس کی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہے، کیونکہ یہ بچہ جس جانور کا بچہ تھا اس کو قربانی کے لیے خریدا گیا، تو جو بچہ ہوتا ہے یہ جانور ہی کے تابع ہوتا ہے، لہذا جب جانور کی قربانی ہوئی تو بچے کی بھی بالتبع ساتھ قربانی کا حکم تھا، جو کہ اس نے نہیں کی۔ تو بہرحال وہ بچہ تھا یہ پہلی قربانی کے تابع تھا، اس لیے اس کو اگلے سال علیحدہ سے قربانی کے اندر جو ہے نا وہ صرف نہیں کیا جا سکتا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص چاہے کہ اگلے سال میں اس بچے کی قربانی علیحدہ سے کر لوں اور علیحدہ سے مجھے قربانی کرنے کی ضرورت نہ پڑے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر اس شخص کے پاس وہ بچہ موجود ہے، اگلا سال آ گیا، تو اس جانور کو، اس بچے کو زندہ صدقہ کر دے، اور اگلے سال اگر اس کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں تو علیحدہ سے قربانی لے کر اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرے، وہی پہلے والا جو بچہ ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور اگر پانچویں صورت یہ ہے کہ اس نے اگلے سال قربانی کے لیے یا مطلقاً اس نے اس بچے کو ذبح کر ڈالا، قربانی کی نیت سے چاہے ذبح کیا ہو، تو اب جو اس نے ذبح کیا ہے اس کے گوشت کو وہ شخص صدقہ کر دے گا، اس کے گوشت کو وہ خود استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ یہ پہلے قربانی کا جو ہے نا وہ بالتبع بچہ ہے۔ تو اب اس نے اگر ذبح کیا ہے تو اس کا گوشت بھی صدقہ کر دے، اور جو اس کی قیمت کے اندر کمی لاحق ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو زندہ جانور کی قیمت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جو ذبح شدہ جانور کی قیمت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، تو لہذا اس کو ذبح کرنے کے بعد جو اس کی قیمت میں کمی لاحق ہوئی ہے اس کمی کو بھی پورا کرنے کے لیے وہ شخص اتنے پیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے گا۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں جن کو فتاوی ہندیہ کے اندر بیان کیا گیا۔ قربانی کرنے سے پہلے جانور پیدا ہو جائے تو بھی یہ حکم ہے، اسی طرح قربانی کرنے کے بعد جانور پیدا ہو جائے تو بھی یہی حکم ہے، یعنی پھر انہی صورتوں کے مطابق عمل کریں گے
کہ چاہیں تو اس کو بھی ذبح کر کے اس کے گوشت کو سر میں لے آئیں، ذبح نہیں کیا تو پھر اس کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اور اگر بچہ اس انداز میں باہر آیا کہ مردہ ہے، یعنی حاملہ جانور کی قربانی کی، بچہ پیدا ہوا لیکن وہ مردہ ہے، تو اب چونکہ مردار قابل استعمال نہیں ہوتا، اس کو بھی غلاظت کے ساتھ پھینک دیا جائے گا، وہ مردار کے حکم میں ہے، لہٰذا اس کو سرب میں نہیں لا سکتے۔ تو یہ کل جو ہے نا وہ 3 صورتیں ہیں بیسیکلی، اور ہر صورت کی جو ہے نا وہ جو پہلی 2 صورتیں ان کی آگے 5 صورتیں بنتی ہیں، تو اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ اور اس کے حوالے سے پہلی بات جو پہلے آپ کو بیان کر دی گئی ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے کہ کوشش کی جائے کہ حاملہ جانور کی قربانی نہ کی جائے، لیکن اگر کر لیا تو ان صورتوں کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔